بسم اللہ الرحمن الرحیم. آج ہم پارٹس آف اسپیچ کے اندر پارٹیسپل کو پڑھنے جا رہے ہیں. تو پارٹیسپل کا چونکہ 9th اور 10th کی انگلش کے اندر بہت زیادہ استعمال ہے اور اس میں بچے بہت زیادہ پریشان رہتے ہیں. امید کروں گا کہ اس لیکچر کے بعد جو بچے بھی اس لیکچر کو دیکھ رہے ہیں وہ پارٹیسپل اور پارٹیسپل کا استعمال جو ہے وہ سیکھ جائیں گے. تو سب سے پہلے ہم چلتے ہیں پارٹیسپل. اب جیسا کہ آپ کو نظر آ رہا ہے کہ ورب کے نیچے میں نے ایرو لگائی ہوئی ہے اور اس کے نیچے پارٹیسپل لکھا ہوا ہے. اس کا مطلب یہ ہے کہ جو پارٹیسپل ہے وہ ورب کی ہی ایک فارم ہے. آگے جیسے کہ اس کی ڈیفینیشن لکھی ہوئی ہے, ا پارٹیسپل از اے ورب. پارٹیسپل ایک ورب ہے, ورب فارم یوزڈ ایز ایڈجیکٹو, جو ایڈجیکٹو کے طور استعمال ہوتی ہے ٹو ماڈیفائی ناؤن اور پرو ناؤن, ناؤن یا پرو ناؤن کے معنی میں تبدیلی کرنے کے لیے. یعنی پارٹیسپل کا جو مین فنکشن ہے وہ یہ ہے کہ وہ ایک ایڈجیکٹو کا کام کرتا ہے. اور پارٹیسپل ہم کہاں سے لیتے ہیں؟ پارٹیسپل ورب سے نکلا ہے. ٹھیک ہے, ورب کا آپ کو پہلے سے جیسے بار بار لیکچر میں اس کا تفصیلی ذکر ہو چکا ہے کہ دنیا میں جتنے بھی کام ہیں ان کو گرامر کی زبان میں کیا کہتے ہیں؟ ورب کہتے ہیں. یعنی عام زبان میں ان کو ہم ورب کہتے ہیں, گرامر کی زبان میں ان کو ہم ورب کہتے ہیں. اسی سے پارٹیسپل ہے. آگے پارٹیسپل کو ہم بناتے کیسے ہیں اور اس کی فارمیشن کیا ہے؟ یعنی فرسٹ فارم آف ورب پلس انگ از ایکول ٹو پارٹیسپل. مثال کے طور پہ کوک ہے, کوک کے ساتھ اگر ہم انگ کا اضافہ کر دیں تو ہمارے سامنے جو نیا لفظ آئے گا کوکنگ, اس کو ہم کیا کہیں گے؟ اس کو ہم پارٹیسپل کہیں گے. اور اس کا نام کیا ہے؟ پریزنٹ پارٹیسپل. ٹھیک ہے. اس کے بعد پاسٹ پارٹیسپل ہوتا ہے, تھرڈ فارم آف ورب. جیسے یہ بروکن لکھا ہوا ہے یا کوک لکھا ہوا ہے, یعنی جو تھرڈ فارم ہے ورب کی اس کو ہم کیا کہتے ہیں؟ پاسٹ پارٹیسپل کہتے ہیں. اس کو ہم دیکھتے ہیں کہ پریزنٹ پارٹیسپل کو ہم چونکہ 3 ڈفرینٹ طریقوں سے استعمال کرتے ہیں, تو اب ہم دیکھیں گے کہ پریزنٹ پارٹیسپل 3 طرح سے کیسے استعمال ہو سکتا ہے. تو آگے اس کا نوٹ ہے, پریزنٹ پارٹیسپل کین بی یوزڈ ان 3 ڈفرینٹ ویز. پریزنٹ پارٹیسپل کو ہم 3 مختلف طریقوں سے استعمال کر سکتے ہیں. ایز این ایڈجیکٹو, جیسے کہ شروع میں آپ کو بتایا کہ ایڈجیکٹو کا کام کرتا ہے, تو پریزنٹ پارٹیسپل کو ہم ایڈجیکٹو کے طور پر استعمال کر سکتے ہیں. ایز اے ناؤن, ناؤن کے طور پر استعمال کر سکتے ہیں. اینڈ ایز اے پروگریسو فارم آف ورب, یا ہم ورب کی پروگریسو فارم کے طور پر اس کو استعمال کر سکتے ہیں. تو پریزنٹ پارٹیسپل کے کتنے استعمال ہوئے؟ 3. آپ اس کو ایڈجیکٹو کے طور پہ یوز کر سکتے ہیں, آپ اسے ناؤن کے طور پر یوز کر سکتے ہیں, اور اس کے علاوہ آپ اس کو پروگریسو فارم آف ورب کی شکل میں استعمال کر سکتے ہیں. تو سب سے پہلے ہم دیکھیں گے کہ ہم اس کو ایڈجیکٹو کے طور پر کیسے استعمال کرتے ہیں. تو جیسے کہ اب دیکھ رہے ہیں اس کا نام پریزنٹ پارٹیسپل. ٹھیک ہے, جب ہم اس کو ایڈجیکٹو کے طور پر استعمال کرتے ہیں تو اس کا وہی سیم نام رہتا ہے, پریزنٹ پارٹیسپل. آگے اس کی ڈیفینیشن آ رہی ہے آپ کے آسانی کے لیے. وین فرسٹ فارم آف ورب پلس انگ از یوزڈ ایز این ایڈجیکٹو اٹ از کالڈ پریزنٹ پارٹیسپل. یعنی جب ہم ورب کی فرسٹ فارم پلس انگ کو بطور ایڈجیکٹو استعمال کرتے ہیں تو اس وقت اس کا نام کیا کہلاتا ہے؟ پریزنٹ پارٹیسپل. جیسے آپ کو پہلے کہا کہ ہم پریزنٹ پارٹیسپل کو 3 طرح سے استعمال کر سکتے ہیں. تو یہ اس کا پہلا استعمال ہے کہ ہم اس کو ایڈجیکٹو کے طور پر استعمال کرتے ہیں. یعنی جب کسی جملے کے اندر ایسا ایڈجیکٹو ہو جو ING پہ ختم ہو رہا ہو تو ہم اس کو کیا کہیں گے؟ پریزنٹ پارٹیسپل. اب جیسے a flying plane looks like a kite, ایک اڑتا ہوا جہاز پتنگ کی طرح نظر آتا ہے. اس طرح آپ کا جملہ ہو سکتا ہے مسٹر بین از این امیوزنگ کریکٹر. آپ چونکہ امیوزنگ کریکٹر کے لیے آ رہے ہیں تو وہاں پر بھی کیا ہوگا؟ پریزنٹ پارٹیسپل. اس طرح رننگ واٹر از آلویز کلین, تو جو رننگ ہے وہ کس کے لیے آ رہا ہے؟ واٹر کے لیے آ رہا ہے. تو اس جملے پہ اگر آپ فوکس کریں, a flying plane looks like a kite, ایک اڑتا ہوا جہاز پتنگ کی طرح نظر آتا ہے, تو اس میں جو پلین ہے وہ ناؤن ہے. تو یہ جو ING والا لفظ ہے اس کی وضاحت کر رہا ہے. چونکہ اب اس کا جو ایڈجیکٹو ہے وہ ING والا لفظ ہے تو اس کو ہم کیا کہیں گے؟ پریزنٹ پارٹیسپل. اس کے بعد جیرنڈ کے طور پر ہم کیسے استعمال کرتے ہیں؟ ٹھیک ہے, وین فرسٹ فارم پلس انگ از یوزڈ ایز اے ناؤن اٹ از کالڈ جیرنڈ. یعنی جیرنڈ کیا ہے کہ جب ہم ورب کی فرسٹ فارم پلس ING کو بطور ناؤن استعمال کریں. اب لوگوں کے نام ہوتے ہیں, لیکن اگر کوئی ایسا نام ہو جو ING پہ جا کے ختم ہو تو ہم اس کو کیا کہیں گے؟ جیرنڈ کہیں گے. اب اس کی مثال ہے اسموکنگ از بیڈ فار ہیلتھ, تمباکو نوشی صحت کے لیے نقصان دہ ہے. تو ہمارا ناؤن کیا کام کرتا ہے؟ یا وہ جملے کا سبجیکٹ بنتا ہے یا وہ آبجیکٹ بنتا ہے. یعنی یہاں پہ اگر آپ جملے لکھتے ہیں کہ آئی ہیٹ اسموکنگ, مجھے تمباکو نوشی سے نفرت ہے, تو یہی اسموکنگ والا لفظ پھر اس کے آبجیکٹ کے طور پر آ جائے گا. تو ہم نے اس میں کیا دیکھا کہ ورب کی فرسٹ فارم پلس ING
اگر اس کو نون کے طور پر استعمال کریں یا دوسرے لفظوں میں آپ یوں کہہ لیں کہ اگر کوئی نام آئی این جی پر ختم ہو تو ہم اس کو کیا کہتے ہیں؟ جیرنڈ کہتے ہیں. اور نون کی پلیسمنٹ کیا ہوتی ہے؟ جملے کا سبجیکٹ ہوتا ہے یا آبجیکٹ ہوتا ہے, تو اس میں اسموکنگ کیا ہے؟ سبجیکٹ ہے. پھر اس کا جو تیسرا استعمال ہے یعنی آئی این جی والی فارم کا, اس کو ہم کہتے ہیں پروگریسو فارم آف ورب. وین فرسٹ فارم پلس آئی این جی از یوزڈ ایز اے ورب اٹ از کالڈ پروگریسو فارم آف ورب. یعنی جب ہمارا ورب ایسا ہو جو آئی این جی پہ ختم ہو رہا ہو, یا یوں کہہ لیں کہ جب ہم فرسٹ فارم پلس آئی این جی کو بطور ورب استعمال کریں گے تو ہم اس کو کیا کہیں گے؟ پروگریسو فارم آف ورب کی جاری حالت. اور جیسے آپ کو پتہ ہے کہ ہمارے 12 ٹینسز میں سے 6 ٹینس ایسے ہیں جن کے اندر آئی این جی والی فارم استعمال ہوتی ہے, ان سب کے اندر پروگریسو فارم آف ورب ہم استعمال کر رہے ہوتے ہیں. تو اب اس کی ایک ایگزامپل ہے, شی از رائٹنگ اے لیٹر. چونکہ جو ورب ہوتا ہے وہ ایکشن شو کرتا ہے, تو جملے میں دیکھیں شی از رائٹنگ اے لیٹر, کیا ایکشن ہو رہا ہے؟ رائٹنگ. شی از رائٹنگ اے لیٹر, وہ خط لکھ رہی ہے. وی ور پلئنگ کرکٹ, ہم کرکٹ کھیل رہے تھے. تو اس جملے میں ایکشن کیا ہے؟ کھیلنا. اور ان دونوں جملوں کے اندر اگر آپ اس کا ورب دیکھیں گے تو جاری حالت میں ہے, تو ہم اس کو کیا کہیں گے؟ پروگریسو فارم آف ورب. تو یہ جو پریزنٹ پارٹیسپل کا تیسری طرح سے استعمال ہے. اس کے بعد پاسٹ پارٹیسپل کی ہم نے بات کی تھی. وین تھرڈ فارم آف ورب از یوزڈ ایز اے ورب اور این ایڈجیکٹو اٹ از کالڈ پاسٹ پارٹیسپل. جب ہم ورب کی تیسری فارم کو بطور ورب استعمال کریں یا ہم اس کو ایڈجیکٹو استعمال کریں, یعنی تھرڈ فارم ہے ورب کی, اب اس کا 2 طرح سے استعمال ہے, یا تو آپ اس کو بطور ورب ہی لے آئیں گے یا آپ اس کو ایڈجیکٹو کے طور پر یوز کریں گے. تو دونوں طرح سے جب ہم اس کو استعمال کریں گے تو ہم اس کو کیا کہیں گے؟ پاسٹ پارٹیسپل. یا اپنے آسانی کے لیے یوں کہہ لیں کہ کسی بھی ورب کی جو تھرڈ حالت ہوتی ہے, جو تیسری فارم ہوتی ہے, اس کو پاسٹ پارٹیسپل کہتے ہیں. اور یہ کسی بھی ٹینس میں اور کسی بھی جملے میں, یعنی یہ کسی بھی زمانے میں یہ استعمال ہو سکتا ہے اور کسی بھی جملے میں آپ استعمال کر سکتے ہیں. تو بعض بچے سمجھتے ہیں کہ پاسٹ پارٹیسپل کو ہم صرف اور صرف پاسٹ میں استعمال کر سکتے ہیں. ایسا نہیں ہے, یہ صرف اس کا نام ہے, یعنی تیسری فارم کا نام ہے. تو آپ کو پتہ ہے کہ پریزنٹ پرفیکٹ ٹینس ہے, پاسٹ پرفیکٹ ٹینس ہے, فیوچر پرفیکٹ ٹینس ہے. تو پریزنٹ, پاسٹ, فیوچر تینوں ٹینسز میں آپ تھرڈ فارم کا استعمال کر سکتے ہیں. اس کے بعد دیکھیں اس کی ایگزامپل ہے, آئی ہیو ٹیکن ٹی, میں چائے پی چکا ہوں. اور اس کے اندر جو ٹیکن ہے وہ تھرڈ فارم ہے. آگے بریکٹ میں نے لکھا ہوا ہے کہ یوزڈ ایز ورب. تو ادھر جو ٹیکن تھرڈ فارم ہے بطور ورب استعمال ہوئی ہے. اور ایجوکیٹڈ پیپل بہیو ویل, پڑھے لکھے لوگ اچھا رویہ اختیار کرتے ہیں. اس میں جو ایجوکیٹڈ ہے یہ پیپل کو کوالیفائی کر رہے ہیں, بطور ایڈجیکٹو استعمال ہوا ہے ایجوکیٹڈ, لیکن چونکہ یہ تھرڈ فارم ہے اور اس کا نام ہی پاسٹ پارٹیسپل ہے, ٹھیک ہے. تو لیکن یہاں پر اس کا استعمال بطور کیا ہوا ہے؟ یوزڈ ایز ایڈجیکٹو. تو جیسے آپ کو کہا پاسٹ پارٹیسپل بطور ورب بھی استعمال ہوتا ہے اور بطور ایڈجیکٹو بھی. پھر جو چیز ہوتی ہے انفینیٹو, یہ زیادہ تر 9th 10th کی جب آپ گرامر حل کر رہے ہوتے ہیں تو ادھر اس کا زیادہ استعمال ہوتا ہے. ویسے تو جتنی چیز ابھی تک ڈسکس ہوئی ہیں سب کا استعمال ہے. تو انفینیٹو کو اردو میں کہتے ہیں مصدر, اور یہ ترجمہ کرتا ہے نون الف نا کا, یعنی کرنا, پڑھنا, لکھنا, جاگنا, پڑھنا, ٹھیک ہے. اب اس کا طریقہ کیا ہوتا ہے؟ ٹو اور فرسٹ فارم لگا لی جاتی ہے. اب اس کی ڈیفینیشن دیکھیں کہ 2 + فرسٹ فارم is called infinitive, یعنی 2 اور فرسٹ فارم کو ہم انفینیٹو کہتے ہیں. It has no subject, اس کا سبجیکٹ نہیں ہوتا, یعنی آپ کا جو بھی ورب ہوتا ہے وہ سبجیکٹ کے تابع رہتا ہے, لیکن جو انفینیٹو ہوتا ہے وہ اس کے اندر نہیں ہوتا. یعنی آپ کسی بھی جملے کا جو ورب ہوتا ہے وہ اس کے سبجیکٹ کے حساب سے آتا ہے, لیکن جو آپ کا انفینیٹو ہوتا ہے چونکہ اس کا سبجیکٹ وہ نہیں ہوتا, جو کسی بھی ٹینس میں اور کسی بھی جملے میں, چاہے وہ سمپل ہے, نیگیٹو ہے, انٹروگیٹو ہے, چاہے کوئی بھی ٹینس ہے, پریزنٹ ہے, پاسٹ ہے, فیوچر ہے, اس میں انفینیٹو کو آپ اسی طرح استعمال کر سکتے ہیں کسی بھی سبجیکٹ کے بعد 2 + فرسٹ فارم. آگے آ رہا ہے سم مین وربس لائک ہیلپ, کچھ مین ورب جیسا کہ ہیلپ, نیڈ, ڈیئر, میک, لیٹ, اس کے علاوہ آبزرو, فیل, ہیئر, سی, ٹیک, انفینیٹو وداؤٹ ٹو. ان کے ساتھ جب یہ والے ورب آ جاتے ہیں جیسا کہ ہیلپ ہے, نیڈ, ڈیئر, میک, لیٹ, آبزرو, فیل, ہیئر, سی, ان کے ساتھ ہم کیا کرتے ہیں؟ 2 کے علاوہ انفینیٹو لگاتے ہیں, یعنی ادھر پھر ہم پریپوزیشن 2 جو ہے وہ استعمال نہیں کر سکتے, وہ مین جو ورب ہوتا ہے اس کی ڈیمانڈ ہوتی ہے. اب ایسے تمام انفینیٹو وداؤٹ 2 آر کالڈ بیئر انفینیٹو, یعنی ایسے تمام انفینیٹو جس کے ساتھ ہم 2 کا استعمال نہیں کرتے ان کو ہم بیئر انفینیٹو کہتے ہیں, ٹھیک ہے. اور دوسرا جیسا کہ اب دیکھیں کہ 2 کے علاوہ استعمال ہوتا ہے تو انفینیٹو 2 طرح کے پھر ہو گئے, ایک 2 کے ساتھ انفینیٹو استعمال کیے جاتے ہیں, ایک 2 کے علاوہ استعمال کیے جاتے ہیں. تو جس کے ساتھ 2 نہیں ہوتا اس کو بیئر انفینیٹو کہتے ہیں. اور آپ کو اس کی ریزن بھی بتائی کہ یہ والے ایسے ورب ہیں جن کے بعد آپ پریپوزیشن 2 نہیں لگا سکتے,
تو آپ انفینیٹیو تو یوز کرتے ہیں لیکن مین ورب کی ڈیمانڈ پر آپ کیا کرتے ہیں, ٹو کو حذف کر دیتے ہیں, چھوڑ دیتے ہیں. اب اس کی ایگزامپل دیکھیں, برڈز لائک ٹو سنگ, پرندے گانا پسند کرتے ہیں. تو اب اس میں دیکھو نیچے والا جملہ دیکھیں, ہی میڈ پیپل, ورک اس نے لوگوں کو کام کرنے پر لگایا. تو اب یہ جو آپ کا میڈ ہے یہ ادھر سے آپ کے جو لفظ ان میں جیسے کہ آپ کا آیا ہے میک, تو میک کی ہی یہ میک ہے, میک کی ہی چونکہ دوسری فارم ہے. تو میک کی ڈیمانڈ کیا ہے, اس کی ڈیمانڈ ہے کہ اس کے بعد پریپوزیشن ٹو نہیں آئے گی. اصل میں تو ہونا چاہیے تھا ہی میڈ پیپل ٹو ورک, اس نے لوگوں کو کام کرنے پر لگایا. لیکن یہاں پر میڈ مین ورک کیا ہے کہ آپ ٹو استعمال نہیں کریں گے. تو یہ والا انفینیٹیو کون سا ہوگا, بیئر انفینیٹیو, اور اس کو انفینیٹیو کہتے ہیں. تو بعض اوقات پیپر میں پھر آ جاتا ہے اور بچہ پھر جب انفینیٹیو اور بیئر انفینیٹیو آتا ہے تو پھر کنفیوز ہو جاتا ہے. تو ٹو کے علاوہ بیئر انفینیٹیو ہے اور ٹو کے علاوہ صرف انفینیٹیو ہے. تو آج والے لیکچر میں ہم نے دیکھا کہ ہم پارٹیسپل کا کس طرح استعمال کرتے ہیں.